اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی خیر خواہی چاہو، اور یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو، اور نہ تمہارے لیے فضول گوئی اور کثرت کے ساتھ سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے کو، اور اس نے تمہارے لیے فضول گوئی اور کثرت کے ساتھ سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہر ایک پر واضح ہے، اس میں فرض عبادت بھی شامل ہے اور نفل عبادت بھی شامل ہے، اور جو بھی عبادت سے بے توجہی کرے گا، برتے گا، اس پر توجہ نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی تو کسی صورت میں کہلانے والا بن ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک مومن بھی نہیں ہے۔ عام جو ابتدائی قدم ہے ایمان کی طرف۔ دوسری اہم بات جو خدا تعالیٰ نے بتائی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ باتوں میں سے، فرمایا کہ جسے تمہارے معاملات کا نگران بنایا جائے اس کی خیر خواہی چاہو۔ اور نگران کون بنائے جاتے ہیں؟ نظام جماعت کی طرف سے مقرر کردہ ہر کارکن جو مقرر کیا جاتا ہے، کسی بھی کام پر متعین کیا جاتا ہے، وہ ایک حقیقی مومن کا نگران ہوتا ہے۔ بس اس کے ساتھ مکمل تعاون اور اس کی خیر خواہی چاہنا ایک حقیقی مومن کا فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اسے یعنی خدا کا دوست بننا چاہتا ہے۔ جہاں یہ بات ایک عام مومن کو اطاعت کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ہر قسم کے فساد سے بچنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہاں نگرانوں اور عہدیداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، ایک خوف کا مقام ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہے تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کس قدر اس اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور نگرانی کا حق ادا کرنا ہے۔ خیر خواہی صرف یک طرفہ عمل نہیں ہے، بلکہ جب انصاف کا اعلیٰ ترین معیار قائم ہوگا، نیتیں صاف ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا عہدیداروں کو بھی مطلوب ہوگی، تو ماتحت بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے عہدیدار کی خیر خواہی چاہے گا، بدظنیوں سے دوری ہوگی اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ یہاں پھر عام مومن کو توجہ دلائی گئی ہے کہ خلاف مرضی باتیں نگران اور عہدیدار کی طرف سے ہو بھی جائیں، تب بھی تمہاری طرف سے کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہ ہو جو کسی قسم کے شر اور فتنے کا باعث بنے۔ اور عہدیداروں کو بھی اس میں ہدایت ہے کہ تمہارے رد عمل جو ہیں وہ بھی ایسے ہوں جن میں خدا تعالیٰ کا خوف ظاہر ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے یہ تو بنائی ہی
اعمال صالحہ اور تقوی سے گئی ہے۔ اس میں اپنے کسی مفاد اور بد عمل کی وجہ سے کمزوری کا باعث نہ بنو، جس سے یا رسی ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا کسی شخص کا ہاتھ چھوٹ کر آگ کے گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دوست تو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ناپسندیدہ باتوں سے بچو، کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ ان میں فضول گوئی ہے، بیہودہ اور لغو باتیں ہیں، ایک دوسرے پر اعتراضات ہیں، کیونکہ جب یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی پر گرفت ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کثرت سوال اور مال کے ضیاع سے بھی منع فرمایا۔ ایک مومن میں قناعت ہونی چاہیے اور دین کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقام کا دوست کا ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید، مگر انبیاء اور شہداء قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ رحمی رشتہ داری کی وجہ سے، اور نہ ہی ان اموال کی وجہ سے جو وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور یقیناً وہ نور پر قائم ہیں، اور جب لوگ خوف محسوس کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس یہ لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا خدا تعالیٰ کی رضا ہو، اور جب خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام نیکیاں بجا لائیں گے تو پھر یقیناً ایسے لوگوں پر انبیاء رشک کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے متبعین میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے ایسے لوگ عطا فرمائے جو نیکیوں کے معیار کو چھو رہے ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد تو روحانی انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے، بس جب ان کے متبعین اپنے اندر انقلاب برپا کر لیتے ہیں تو یقیناً نبیوں کے لیے یہ رشک کرنے والی بات ہوتی ہے، ورنہ نیکیوں کے وہ معیار تو انبیاء خود حاصل کر کے اللہ کے ولی ہونے کے اعلیٰ معیار حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے رشک نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے اس سے بھی واضح ہے کہ اولیاء کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ انبیاء کو ملتا ہے، اور اس میں سے بھی سب سے اعلیٰ معیار جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ولی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر عمل بجا لاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس وجہ سے خدا تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں۔